ہمارا اصل مقام کیا ہے، ہماری اصل حیثیت کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس امت کو امت محمدیہ بنانے کی وجہ کیا ہے۔ وہ نبی جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے گزشتہ قوموں کے پیغمبروں نے تک حسرتیں کی ہے، اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو کیا یوں ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے؟ نہ، بلکہ اللہ نے بتا دیا، اس امت کی حیثیت بھی بتا دیا، اس امت کا منصب بھی بتا دیا، اور اس امت کو دیا ہوا فریضہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے دو آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک آیت تو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا منصب، تمہاری حیثیت اور تمہارا مقام یہ ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، اور اس سب سے بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا کام کرو گے، بھلائی کا حکم کرو گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چیریٹی، صدقات، نوافل، مستحبات، وتنہون عن المنکر، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، معاشرے میں عدل اور انصاف کا قیام، کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے پائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، کوئی غلط راستے پر نہ جانے پائے، کوئی جو ہے کمزور کسی طاقتور کے ظلم کا شکار نہ ہونے پائے۔ کون دیکھے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ وہ 16 یا 18 سال کا نوجوان محمد ابن قاسم جو بھارت کی سرحد میں داخل ہوا تھا، کس لیے آیا تھا؟ ایک خاتون کی عصمت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، ایک خاتون کی عصمت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس کی حفاظت کے عزم کو لے کر محمد ابن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ آج پورا فلسطین جل رہا ہے، غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور پورے شہر کو مسمار کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا۔ کوئی ایک عرب ملک نہیں ہے جہاں سے اس کے خلاف آواز اٹھتی ہو، اور کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے۔ کہاں ہیں سیکولرزم کے نعرے لگانے والے، لبرلزم کے نعرے لگانے والے، جمہوریت کی دہائی دینے والے، اور اپنے آپ کو بہت روشن خیال سمجھنے والے اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن اور ہیومن رائٹس کمیشنز، اور پتہ نہیں دنیا میں کتنے ایسے مکاروں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ سارے مکار آج کدھر ہے پتہ نہیں۔ ہاں، تو خیر امت کا منصب یہ ہے کہ بھلائی کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی عام طور پر اور ملت اسلامیہ کی خاص طور پر فکر ہونا۔